اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام خالق کائنات رب ارض السماوات کے لیے انگن درود و سلام امام الہدیٰ سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے عظیم مقاصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے تو آخر بھیجنے کے کوئی مقصد ہوگا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آج امت مسلمہ اس مقصد کو بلا بیٹھی ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینہ ربیع الاول جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کو بڑے جوش جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بھی محبت رسول کا ایک ادنا سی جھلک ہے محبت رسول کی، لیکن ہم دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اس سے پورا ہو جاتا ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں بازاروں میں، گھروں میں، چھتوں پر بڑے بڑے جھنڈے لگا لیں اور جوتے کی، نالین کی تشبیہ گھر کے دروازے پہ لگا دیں، اور لائٹیں بڑے کمکمے آن کر دیں، اور گھر میں چراغاں ہو جائے اور اچھی قسم کی لائٹنگ ہو جائے، اور پھر 12 ربیع الاول کو اچھے سے سوٹ پہن کر یا چاول کی ایک دیگ پکا کے تقسیم کر دیں، کوئی حلیم کی دیگ تقسیم کر دیں، کہیں حلوہ تقسیم کر دیں، کہیں پہ کھیر تقسیم کر دیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس معاشرے میں بھیجا، اس معاشرے میں جاہلیت، ظلم جو اس وقت عروج پر تھی، آج بھی وہی چیزیں موجود ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جاہلیت نے صرف اپنا لباس، اپنی شکل بدل لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے جاہلیت، جس جاہلیت کو مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور جن معاشرتی برائیوں کا قلع کما کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو بھیجا۔ کیا وہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ بڑا برا تھا، وہ لوگ بڑے برے تھے، وہ لوگ بڑے ظالم تھے، یا ہم یہ کہہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، یا ہم اس سے جان چھڑا لیں گے، ہم بری ذمہ ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے بھی بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ بھائی مکے کے معاشرے کی طرف یہی بیان کیا جاتا ہے، بچوں کو کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے نعت خان اور وہ تو اس چیز کو بیان ہی نہیں کرتے، لیکن ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو واعظین ہیں، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ بڑا بگڑا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس معاشرے کو سیدھا کر دیا۔ بالکل اتفاق ہے اس بات سے، لیکن وہ جو برائیاں تھیں ان برائیوں کو بیان کر کے اپنا محاسبہ بھی تو کرنا ہے کہ کیا وہ برائیاں جن کو خاتمہ، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 23 سال کے عرصے میں ان برائیوں کا خاتمہ کیا، آج 1400 سال ہونے کے گزرنے کے باوجود 1448 یعنی 1450 سال ہو چکے ہیں، وہ برائیاں اس سے زیادہ نئے طریقے سے امت مسلمہ میں کیوں آ گئی ہیں؟ کہاں پہ کمی ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنی اصلاح کرتے اس چیز کی؟ ہم نے یہ جو ملک حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر کہ بھئی مسلمان ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، اپنا علیحدہ مذہبی تشخص رکھتے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے،
ہمارا خدا الگ ہے، ان ہندوؤں کا خدا اور ہے، ہمارا اور ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ ہمارے مذہب کو فالو نہیں کرتے، ہمارے نبی کو فالو نہیں کرتے، ہمارا کلچر یہ الگ ہے، ہم ایک ملک چاہتے ہیں، وہاں پہ ہمیں یہ ملک مل گیا، بہت ساری قربانیوں کے سبب ملا، جو میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تب جا کے یہ ملک ملا۔ کیا ہم نے ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیا؟ پہلی جو نسل تھی وہ کیا کرتی؟ جو پہلے جو بزرگ تھے جنہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا، اور وہ جب 14 اگست آتی تو وہ یاد کرتے اور روتے تھے کہ ہمارا فلاں بچھڑ گیا، ہمارا فلاں بچھڑ گیا۔ وہ نسل چلی گئی، پیچھے دوسری نسل آ گئی، وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے کرتے اپنے بزرگوں کو وہ بھی گزر گئی۔ اب یہ جو تیسری نسل ہے یہ انتہائی بدتمیز اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، کوئی باجے بجا رہے ہیں، کوئی ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سلنسر موٹر سائیکل کے نکال کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہی قوم 14 اگست کو ربیع الاول کو ہو رہا ہے۔ کسی بھی شخصیت کا دن منایا جاتا ہے تو اس دن وہ کام کیا جاتا ہے کہ جو اس شخص کو سب سے زیادہ پسند تھا، لیکن معذرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منایا جاتا ہے تو وہ کام کیے جاتے ہیں کہ جن کاموں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر ساری زندگی منع کرتے رہے اور نفرت کرتے رہے، ان کاموں سے وہ کام کیے جاتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ مقاصد بیان کیے، تو میں ایک بات کی طرف توجہ، معاشرتی جو برائیاں اور ان کی طرف لاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ۔ اچھا، یہ آیت نمبر 157 ہے اور سورہ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہ جو آپ ہم سب بیٹھے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، وہ رسول النبی الامی الذی، جو نبی امی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو تعلیم دی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب اللہ سکھائی ہے اور حکمت ان کو سکھائی ہے، اور یہ آگے لوگوں کو تعلیم اس کی دے رہے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جو کچھ ان کی صفات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، اس کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی ملتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ ان کو حکم دیتا ہے معروف کا، نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھی باتوں کا، وینہاہم عن المنکر، اور منکرات سے ان کو منع کرتا ہے۔ وہ کون سی منکرات تھیں، وہ کون سی معاشرتی برائیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھیں؟ پہلی جو چیز تھی یہ چیز تھی کہ ایک عام تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت والے دن اس زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا تھا، اور جس نے اس کو قتل کیا اس کو بھی کھڑا کیا جائے گا کہ بتا تو نے کس وجہ سے اس بچی کو قتل کیا۔ آج کے دور میں بھی اس کی مختلف شکلیں موجود ہیں، ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے، ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرتے جائیں۔ آج کے دور کے اندر بچی کو اس طرح درگور، زندہ درگور تو نہیں کیا جاتا کہ بچی پیدا ہوئی اور اٹھا کے مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے، لیکن اس کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جاہلیت نے اپنا لباس تبدیل کر لیا ہے، جاہلیت پہلے سے زیادہ موجود ہے۔ آج بچی پیدا ہوتی ہے، پیدا ہوتے یا تو بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں اس کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں، کچھ لوگ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، کچھ لوگ ایکس رے کے اندر اگر ان کو پتہ چل جائے بیٹی ہے تو حمل ضائع کروا دیتے ہیں۔ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ یا پھر یہ کہ بیٹی پیدا ہو تو ہو جاتی ہے، اچھا اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ جی اللہ کی رحمت آئی ہے۔ کچھ لوگ دبے لفظوں میں بیٹی کی سی اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ہے، دبے لفظوں میں نا، بڑے ڈرے ڈرے، ہاں کیا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، نرم لفظوں میں۔ اچھا پھر یہ کہ اس کو زندہ درگور اس طرح تو نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے جو معاشرے میں جو اسلام نے اس کو حق دیا وہ حق نہیں دیا جاتا، تعلیم اس کو نہیں دی جاتی، اچھا پھر اس کو وراثت نہیں دی جاتی، معاشرے میں سر اٹھا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی، ہر طرف درندے اس کے اوپر حملہ کرنے کو تیار ہیں، جو بچیوں کا قانونی حق ہے وہ نہیں دیا جاتا، جو شرعی حق ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ زندہ درگور کرنا، یہ اس سے بھی، یہ زندہ درگور کرنے کے برابر ہے جو آج ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کا اپنا خیال، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، شراب نوشی اور جوا، یہ عرب کے معاشرے میں عام تھا، ہم سب بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا دے کہ
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ شیطان کی گندگی پلیدگی میں سے ہے، اس سے بچ کے رہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا۔ اچھا آج کیا ہے؟ آج شراب تو سر عام نہیں پی جاتی، لیکن شراب کی اور حرام چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ نوجوان نسل آج کل یہ اس پہ لگ گئی ہے، وہ شیشے پہ لگی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے جناب اس کے اندر ملوث ہیں، بڑے بڑے باعزت لوگ جو اپنے آپ کو معاشرے میں کہتے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور کتنی حرام چیزیں ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے چھوٹے پی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جو نشہ زیادہ دے وہ تھوڑی بھی حرام ہے، جس کا ایک گلاس سے نشہ آتا ہے اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ چرس، افیون، سگریٹ، چرس بھرے ہوئے، افیون بھرے ہوئے، یہ سگریٹ، یہ نشہ، یہ شراب سے بھی زیادہ بدتر ہے، جو نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اس طرح کو کوئی بھی نہیں آتا، شراب نہیں پیتے بڑے بڑے، لیکن اس سے زیادہ یہ حرام چیزیں پی رہے ہیں۔ ہم محاسبہ کریں نا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور مناتے ہم جناب ربیع الاول ہیں، ہم میلاد منا رہے ہیں ادھر سے۔ بھئی وہ چیزیں جو چھوڑیں، وہ جو جس چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو پہلے چھوڑیں۔ اگلی جو چیز ہے زنا اور بے حیائی، اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ فحاشی ظاہری ہو یا باطنی ہو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ آج یہ بے حیائی اور فحاشی دوبارہ واپس لوٹ آئی ہے، اپنے موبائلوں پہ سکرینوں کے اوپر آ گئی ہے، ٹی وی سکرینوں کے اوپر آ گئی ہے، پرنٹ میڈیا کے اوپر آ گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ عام پھر رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بہت زیادہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن فرمایا جب ہمارے پاس آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے ان کی وہ نیکیاں ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ کیوں؟ کہ ان کے رات کی تنہائی ان کی صاف نہیں تھی۔ اور یہ موبائل کے اندر، یہ موبائل جب تنہا میں بیٹھتے ہیں تو خیال کیا کریں کہ اوپر ایک نگران موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی واچ نہیں کر رہا، ہم پرائیویسی موبائل کو سکرین لاک تو لگا دیں گے، لیکن یہی موبائل ڈیوائس کل ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یہی گورے جنہوں نے اس کو بنایا، جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ کرسچن، یہ یہود و نصارہ، یہی کر ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اس کا پورا ثبوت موجود ہے۔ تو اس وقت کیا کریں گے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ جہاں کہاں کیا کچھ ہوتا رہا میرے اوپر۔ تو فحاشی کی ایک دوسری شکل موجود آج واپس موجود ہے۔ زنا بھی معاشرے میں عام ہو رہا ہے، اس معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے، کہیں چھپا ہو رہا ہے، کہیں اعلانیہ ہو رہا ہے، اس کا نام تبدیل کر لیا ہے، جاہلیت نے اپنا لباس تبدیل کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سخت ترین ایسے لوگوں کے لیے سزا رکھی ہے، لیکن ہم وہ بیان کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھو، اور نہیں کرتے کہیں پہ پھر کہتے ہیں ساری مولویوں کی غلطیاں ہیں جی، مولوی بیان نہیں کرتے۔ اگلی جو چیز ہے قتل و غارت اور خون ریزی، ہمارے معاشرے میں چیز عام تھی، آج بھی عام ہے۔ ذرا سی بات پہ کسی کو قتل کرتے تو یہ قتل ان کا پھر نسل در نسل چلتا تھا۔ اوس اور خزرج کی جو لڑائی تھی وہ 100 سال پرانی تھی، وہ چل رہی تھی ان کی، اوس اور خزرج کی۔ 4 مہینے آرام سے سکون کرتے تھے، محرم اور یہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے میں، ٹھیک ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 4 مہینے حرمت والے، ان میں وہ آرام کرتے تھے، اور ان کو بھی کبھی کبھار وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اس کے بعد پورا سال چلنا ہے، انہوں نے 1 بندہ مارنا ہے، انہوں نے 2 مارنے ہیں، انہوں نے پھر 4 مارنے ہیں، پھر اس طرح چل رہے ہیں۔ اور وہی کام آج پاکستان میں ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، KPK میں ہو رہا ہے، ہر علاقوں میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، وہ ایک مارتے ہیں، وہ ان کا پھر بچہ مار دیتے ہیں۔ یہ میں میاں والی میں رہا ہوں، وہاں پہ یہ تھا کہ وہ ایک ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا، مرد پیدا ہوا، انہوں نے مار دینا ہے، جی تمہارا بچہ نہیں پیدا ہونے دینا ہم نے۔ یہ حالت تھی، اتنی جہالت بھری ہوئی ہے، کیوں نہیں جنہوں نے ہمارا کوئی بندہ قتل کیا ہوا تھا۔ خدا کے بندے، اس کو چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس نے کسی ایک مومن کو
جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے۔ آج کہیں پہ جناب بدلے اور قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے، کہیں پہ پولیس جو ہے وہ ماورائے عدالت بندوں کو قتل کر رہی ہے، کہیں پہ ہم خود قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ معاشرے میں ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر قبائلی عصبیت، اس معاشرے میں یہ چیز عام تھی کہ بندہ اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہے، خواہ وہ حق پہ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہ قریشی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے۔ عبداللہ بن ابی نے جب لڑایا مسلمانوں کو مدینہ میں، اس نے آواز دی، کس بنیاد پہ مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں، تم مہاجر ہو، پہلے حق ہمارا ہے، بس اس بات پہ لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے کہا آؤ ادھر آؤ، انصار سارے اکٹھے ہو جاؤ، یہ مہاجر ان کو ہم نے جگہ دی، یہ کون ہوتے؟ یہ قبائلی عصبیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کا نام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج بھی کیا ہے؟ اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو یہ چیز، یہ شکل آج موجود ہے۔ ہم حق اس کو مانتے جو میرے فرقے کا بندہ بتائے گا وہ حق ہے، یہ آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی معذرت کے ساتھ کوئی دیوبندی ہے، وہ تب مانے گا کہ دیوبندی مفتی نے بتایا تو وہ حق ہے، دوسرا کو بتایا وہ ماننے کو تیار نہیں، کہتا نہیں میرے فرقے کا نہیں ہے، میں نہیں مان رہا اس کو۔ اہل حدیث ہے تو وہ کہتا ہے جی میں اس کو مانوں گا جو اہل حدیث مولوی نے بتایا، بس یہ حق ہے، باقی حق نہیں ہے۔ کوئی تحریک لبیک والا میرا بھائی ہے تو وہ کہتا ہے جناب جو لبیک والوں نے بتا دیا مولوی صاحب نے، بس وہی حق ہے۔ بس یہ قبائلی عصبیت ہے، یہ مذہبی جماعتی عصبیت ہے، یہی حال سیاسی جماعتوں کا، یہی حال مذہبی جماعتوں کا ہے۔ دونوں طرف یہ عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جو ہمارے فرقے کا نہ ہو، ہماری دینی جماعت کا نہ ہو، ہماری سیاسی تنظیم کا نہ ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے، وہ سلام لینا گوارا نہیں کرتے، کیوں؟ جو ہماری جماعت کے نہیں، ہمارے فرقے کا ہی نہیں ہے، سلام لینا گوارا نہیں کرتے، پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، یہ اس کو، اس بت کو بغل میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی پوجا بھی کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ مومن اور مواحد بھی ہیں، اور پھر ساتھ عید میلاد بھی منا رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو ختم کرنے آئے تھے، ہم نے کیا ختم کیا اس کو؟ تو ان چیزوں کو ختم کریں، آئیں قرآن و سنت کی طرف متحد ہو جائیں۔ اتحاد اور اتفاق کی سے ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر سوچوں میں تھوڑا بہت فرق ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کے خلاف ہم محاذ کھڑا کر دیں، ایک دوسرے کو ہم قتل کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے اوپر گستاخ کے فتوے لگانا شروع کر دیں۔ تو یہ قبیلی عصبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں اور کمزوروں پر ظلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، دست شفقت رکھا، کفالت کی یتیم کی، فرمایا میں اور وہ یتیم قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، وہ یتیم کی کفالت کرنے والا شخص۔ اور فرمایا کہ جس نے، قرآن نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کا مال کھایا، یتیم کا حق کھایا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ہی بھری اور کچھ نہیں بھرا۔ اور آج کے دور میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، لیکن چچا بھتیجا یتیم ہو جائے، چچا اس کا مال جائیداد ہضم کر جاتا ہے۔ یہ مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہضم کر جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ہوتا طاقتور ہوتا ہے، وہ غریب کو، کمزور کو دباتا ہے، محض اس وجہ سے کہ میں طاقتور ہوں جی، میرا حق ہے اس کو دبانے کا۔ یہ ہوتا کون ہے؟ میرے ساتھ برابری میں چلنے والا۔ یہ آج کے اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے میں بھی یہ تھا، آج کے اس معاشرے میں بھی یہ ہے۔ ابو جہل وقت کا حاکم ہے، فرعون ہے، اس کے بعد ایک مزدور نے اس کے ہاں مزدوری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا اللہ کے رسول میں نے فرعون کے ہاں، ابو جہل کے ہاں میں نے مزدوری کی ہے۔ کیونکہ میں فرعون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرعون کہا، فرمایا وہ موسیٰ کا فرعون ہے، یہ میرا فرعون ہے ابو جہل۔ تو یہ اس وقت کا فرعون تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص شکایت لے کے آئے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کہتا ہے آپ بڑے انصاف والے ہیں، غریبوں کے آپ کمزوروں کی آپ بڑی حمایت کرتے ہیں۔ ابو جہل نے میری کچھ رقم روکی ہوئی ہے، وہ مجھے دے نہیں رہا، میرے پیسے نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کے ساتھ چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو نے اس کی یہ رقم دینی ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔
اس کو دوسری بات انکار کی جرت ہی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رو بھی اتنا تھا. انہوں نے کہا بالکل جی دینا ہے جی, اسے میں نے دینا ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دے. انہوں نے کہا جی دے دوں گا, دوں گا, ابھی دے, تو ابھی کے اس ٹائم دے گا. پھر اس کو انکار کی جرت نہیں, اسی وقت اٹھا اندر سے اشرفیاں لایا اور جا کے دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں مظلوم کے ساتھ, کمزور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ نہیں دیکھا میری برادری کیا ہے, میرے مذہب کیا ہے, کھڑے ہو گئے. آج ہم کھڑے ہونے کو تیار ہیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری پارٹی کا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کمزور ہے نا, اس کو دباؤ ذرا. کیسا دباؤ, منڈو اس کی یاد کر سی. اور میلاد ہم منا رہے ہیں معذرت کے ساتھ, ہم یہ وہ مہینہ منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ کام کر رہے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. اور پھر دیکھا جائے تو یہ اور بھی کافی چیزیں, سود خوری ہے, اور سود خوری کی مختلف شکلیں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں, اس دور میں بھی تھیں. ناپ تول میں کمی, تجارت میں دیانت. آج ناپ تول میں بھی کمی کی جاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تجارت میں دیانت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آن لائن بزنس میں کتنے فراڈ ہوتے ہیں, کتنے لوگ روزانہ ڈسے جاتے ہیں. ایک نہیں 20 لوگ ایسے ڈسے جاتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر. لینے والا دینے والا دونوں مسلمان ہیں, جو بیچ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے. اور اسی طرح مارکیٹ میں جائیں, آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں ملے گی. کل بھی ایک ہمارے بزرگوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی, اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ 1 لیٹر پاکستان میں دودھ خالص نہیں ملتا, اور یہاں کے مولوی صاحب دوسرے ملک میں جا رہے ہیں کہ اسلام قبول کرو جی, ہمارا مذہب قبول کرو. بھی اسی میں اس مولوی صاحب کا قصور نہیں ہے, اسلام کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ خود درست ہونے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنی اصلاح کریں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں شراب حرام ہے, دوسری طرف سارا کچھ حرام کھا رہے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا حرام ہے, دوسری طرف بیٹیوں کا حق بھی کھا رہے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں زنا اور بے حیائی حرام ہے جی, دوسری طرف موبائل کی سکرین کے اوپر وہی چیز چل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اب جب اپنا محاسبہ کریں گے, اپنی اصلاح کریں گے. ایک طرف ہم کہتے ہیں عصبیت ختم, جہالت ہے, اور دوسری طرف ہمارے اندر عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. قبائلی عصبیت آج بھی موجود ہے, قومی عصبیت آج بھی موجود ہے. اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے, مشرق سے لے کر مغرب تک, جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا پچھلے جمعے پہ بھی, کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم ایک ہیں. ہمارے اندر کوئی اختلاف کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ایک سوال اپنے آپ سے کیا کریں, بیٹھا کریں, سوچا کریں. یہی سوال اپنے آپ سے کیا کریں کہ کہیں میں تو ان ظلموں کے اندر ملوث نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اپنا محاسبہ کریں. جب ہم نے یہ کر لیا کہ جناب والا, تو پھر انشاءاللہ ہم بالکل ہمارا معاشرہ سیدھا ہو جائے گا. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو, کیونکہ ہم پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس دنیا میں اول تو یہ ناممکن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اس معاشرے میں آ جائیں تو یہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں ان کو. ہمارے وہ اعمال ہی نہیں ہے, ہماری وہ چیز ہی نہیں ہے. اور اسی حال میں ہم رسول دنیا سے چلے گئے, اسی حال میں چلے گئے, تو حوض کوثر پر کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہ ہماری تجارت وہ اسلامی نہیں ہے, ہمارا لباس, ہمارا کلچر وہ اسلامی نہیں ہے, وہ سنت نبی کے مطابق نہیں ہے. ہماری شادی بیاہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ہمارا عدالتی نظام وہ سنت کے مطابق نہیں ہے, سنت نبی کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ظاہر ہمارے باطن یہ آپس میں میچ نہیں کرتے. جب تک یہ ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمیں حقیقی طور پر خوشی نہیں مل سکتی, حقیقی طور پر سکون نہیں مل سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.